ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو غربت سے تنگ تھی اور باہر جانے کا شوق تھا۔ اس نے ارادہ کیا باہر جانے کا، اور باہر جا کر وہ کیسے نوسر بازوں کے ہاتھ چڑھ گئی، کس طرح سے گئی وہ باہر۔ میں نے باجی قرضے وغیرہ اٹھائے، اس کا شوق پورا کیا۔ یہ جہاز میں عورت ملی ہے، اس نے کہا کہ ادھر یہ کام ہے کہ کہہ رہی ہے نائٹیں میں کرنی ہے، کلبوں میں ڈانس کرنا ہے۔ وہ کہتی ادھر کا 3000 درہم بنتا ہے، 2,40,000 روپیہ۔ وہ دو ریٹرن ٹکٹ کرواؤ اس کی ادھر سے پاکستان سے تو ہم بھیج دیتے۔ ماریا، کیا مسئلہ ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ جاب کے لیے آئی تھی نا یہاں پہ۔ اچھا، کال بند کر دیے، وہ خاتون اس کے پاس موجود تھی اور ماریا کو بات نہیں کرنے دی اس عورت نے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنم اروج۔ ناظرین، آپ نے بہت کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن یہ کہانی جو میں آج آپ کو سنانے لگی ہوں، یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو غربت سے تنگ تھی اور باہر جانے کا شوق تھا۔ اس نے ارادہ کیا باہر جانے کا، اور باہر جا کر وہ کیسے نوسر بازوں کے ہاتھ چڑھ گئی، آئیے جانتے ہیں اس کے شوہر سے۔ آپ کی اور ماریا کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال۔ 2 سال۔ تو ماریا کو دبئی بھیجنے کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ اسے شوق تھا باجی باہر جانے کا۔ باہر جانے کا شوق تھا، ہاں جی۔ تو پھر کس طرح سے گئی وہ باہر؟ میں نے باجی قرضے وغیرہ اٹھائے، اس کا شوق پورا کیا۔ میرے دور نیڑ کے رشتہ دار تھے، ادھر وہ گئی، اس کو کام نہیں آیا، انہوں نے واپس بھیج دیا۔ یہ جہاز میں عورت ملی ہے، اس کو کیا نام تھا عورت کا؟ ادھر تو کنزا پہ بتاتی ہے، شناختی کارڈ پہ اور نام ہے۔ آپ کی بیوی کے ساتھ اس کی جہاز میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ لوگوں کا رابطہ رہا اس عورت سے؟ اس نے بولا کہ وہ رو رہی تھی جہاز میں، اس نے کہا کہ میرے میاں نے اتنا قرضہ اٹھا کے مجھے بھیجا ہے تو میں ناکام ہو گئی، ادھر پارلر کا کام مجھے انہوں نے نہیں سبجیکٹ کیا تو میں واپس آ رہی۔ اس لیے جہاز میں بولا کہ میرے ادھر دبئی میں پارلر بھی ہے اور کھانے پینے کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ نمبر میرا رکھ لو، اگر تم نے جانا ہوگا تو اپنے شوہر سے میری بات کروانا، اگر وہ تجھے بھیجیں گے تو پھر تم چلی جانا۔ تو وہ 2-3 بار دن اس نے خود ہی فون کیا ہے کہ بھائی یہ کام ہے ادھر کھانے پکانے کا اور پارلر کا۔ میں نے کہا دیکھ لیں باجی، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں آپ کو تو بھائی کہا آپ کو یہی کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پاسورڈ اور ID کارڈ لے لیا، اس نے کہا میں 25 تاریخ تک ادھر۔ کتنے دن کے اندر یہ سب ہوا؟ کتنے دن کی واقفیت تھی؟ وہ جہاز میں ملی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا اس بات کو؟ یہ باجی پچھلے ماہ کی آئی تھی، یہ 26 تاریخ۔ 1 مہینہ ہوا تک۔ ہاں جی۔ تو اب ماریا کو وہ عورت کب لے کے گئی؟ 3 تاریخ کو۔ 3 تاریخ کو۔ اس سے پہلے آپ اس عورت کے گھر گئے، وہ آپ کے گھر آئی، یہاں آپ نے اس کا پتہ کیا کہ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ اس کا باجی میں نے ادھر گیا ہوں، اس کو میں نے بولا ان کا یہ میرا گھر ہے 3 مرلے میں ہے، میں نے یہ قسطوں پہ مکان لیا ہے، وہ سامنے ان کا گھر ہے جن سے لیا ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ اتنی بات نہیں کی، پھر ہم ایک دن دونوں 2-3 دن وقفہ ڈال کے وہ جس کا نام لیتی تھی اس کے پاس گئے ہیں، اس کو گھر سے بلایا ہے۔ اس نے بولا ہے کہ یہ ادھر کے رہائشی ہیں، 10 سال ہو گئے، اس کا شوہر چھوٹی عید پہ وفات پا گیا ہے، ٹھیکیدار تھا، مکان بناتا تھا، میرا مکان بھی اس نے بنایا۔ تو یہ بیوٹی پارلر اس کا ادھر ہے دبئی میں، جب یہ ہمارے گھر آتی مل کے ہمیں جاتی ہے، تو لہٰذا کوئی مسئلہ ہو تو ادھر میں ذمہ دار ہوں، کوئی مسئلہ ہوگا تو میرے پاس آنا۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ باجی یہ ہوا ہے کہ جب وہ 3 تاریخ کو ادھر انٹر ہوئی ہے، اس نے جاتے ہی مجھے اس عورت نے فون سے بات کروائی اس سے کہ اس نے بولا کہ میں پہنچ گئی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس باجی نے کہا کہ ماریا کے پاس اپنا موبائل نہیں؟ اس نے بولا ہے کہ باجی بھائی میں نا ابھی ریسٹ کرنے لگے ہیں، ہم رات کا سفر کر کے ہیں، 2-2:30 بجے آپ کی بات کرواؤں گی۔ اس نے 2-2:30 بجے میں نے فون کیا خود، میں نے کہا باجی بات کریں، انہوں نے کہا بولا ہے کہ میں اپنی ادھر میری ناند رہتی ہے اس کے پاس جا رہی ہوں، رات کو 9 بجے آؤں گی تو پھر میں آپ کی بات کروا دوں گی۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ پھر میں نے رات 10 بجے کو 9 بجے فون کیا ہے، اس نے بات کرائی ہے، وہ دوسری عورت کے پاس گئی ہے، اس کے پاس جو موبائل اس نے دیا بات کر لو، ویڈیو کال تھی۔ اس نے کہا کہ ادھر یہ کام ہے کہ کہہ رہی ہے نائٹیں میں کرنی ہے، کلبوں میں ڈانس کرنا ہے، تو یہ کام کہہ رہی ہے تو ہمیں تو یہ کہہ کے لائی ہے۔ اس نے کہا مجھے ادھر چیر دو، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔
آپ کو جگہ پتہ ہے کہ دبئی میں کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ دبئی ابو ظبی سٹی کوئی ہے، ادھر بڑے بڑے فلائٹ ہیں ادھر. وہ ادھر کام ہی یہ ہے، نیچے انہوں نے گارڈ باہر سے تالا لگا کے تو جاتا. آپ نے پوچھا تھا اس خاتون سے کنزا جو اپنا نام بتاتی ہے کہ میری بیوی کو لے کے جا رہی ہو تو کس ویزے پہ لے کے جا رہی ہو جب وہ لے کے جا رہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو وزٹ کمپنی ویزا بھیجے گی، ٹکٹ بھیجے گی، سارا خرچہ ٹوٹل گاڑی تک ایئرپورٹ جو سی آپ نے جس پہ بھی آنا ہے کیری ڈبے پہ جو سے بھی لگا لو. انہوں نے کہا کہ خرچہ وہی کریں گی، کمپنی کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کمپنی کرے گی تو ادھر کا 3,000 روپیہ جون سا نے اس نے ادھر اتارنا ہے. اس کے بعد جون سے اس کی سیلری لگے اس کے پاس آئے گی. ماریا کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وغیرہ اس کے اپنے پاس ہے؟ نہیں باجی، وہ جون سا ادھر کا ارباب ہے نا، جون سا جس کا سارا نیٹ ورک ہے اس نے رکھا ہوا ہے اس کے پاس. تو اب آپ سے ان کی کیا بات ہوئی؟ اس خاتون سے آپ کی بات ہوئی آپ سے، اب وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ اب کہتے ہیں ہم کہیں اب ہسپتال میں لگواتے ہیں، یہاں پہ لگواتے ہیں، وہاں پہ. ایک عورت کا کام ہی غلط ہے، جو سا غلط کام پہ لگ گئی ہے، اس کا اور کام ادھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں لگائے گی؟ کدھر بھی نہیں لگائے گی. آپ نے اس سے کہا نہیں کہ ماریا کو واپس بھیجو؟ میں نے اس سے بولا ان کو کوئی کام نہیں آتا تو واپس بھیج دو. وہ کہتی ادھر کا 3,000 درہم بنتا ہے، 2,40,000 روپیہ. وہ دو ریٹرن ٹکٹ کرواؤ اس کی ادھر سے پاکستان سے تو ہم بھیج دیتے ہیں. 2,40,000 روپے؟ ہاں جی، اور ریٹرن ٹکٹ آپ کروائیں پھر بھیجتے ہیں؟ ہاں جی. یہ ان کا 2,40,000 کس چیز کا؟ یہ جو سا ویزا ٹکٹ کا. تو باجی ویزا ٹکٹ. اور جب لے کر گئی تھی یہ کہہ کر لے کے گئی تھی کسی کمپنی نے ویزا اور ٹکٹ دیا، ہاں جی. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ ادھر اور کام نہیں، میں نے اپنے گھر جانا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں لگ جاؤ کام پہ، یہ وہ چھوڑ دو شوہر کو، یہ کام کر لو زندگی بن جائے. یہ وہ ان کا میں. آپ کی پسند کی شادی تھی؟ جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ باجی میں کارپوریشن میں ملازم ہوں، بیگم کوٹ کام کرتا ہوں. کتنا کما لیتے ہو؟ 25,000 تنخواہ ہے میری سیلری. 25,000 تنخواہ. بچے ہیں؟ ہاں جی. ماریا کے کتنے بچے ہیں؟ ابھی باجی کوئی نہیں. ابھی بچے نہیں ہیں. ماریا کی عمر کتنے سال ہے؟ 23 سال. ماریا کے گھر والوں نے یا فیملی نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ لوگ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کہاں بھیج دی ہے؟ باجی جب ہم نے لو میرج شادی کی ہے اس کے بعد ان سے ہمارا کوئی سمجھ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ باجی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو واپس بھیج دے. وہ کہتی 2,40,000 روپیہ دے اور ریٹرن ٹکٹ ادھر سے کروائیں تو ہم بھیج دیتے ہیں. ہمارا قصور کوئی نہیں. جو آپ کے پاس آپ 2,40,000 ارینج کر لو گے؟ میری اتنی پسلی نہیں ہے باجی، میں تو کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں. ناظرین، یہ ایک غریب آدمی ہے اور اپنی بیوی کا شوق پورا کرنے کے لیے اس نے قرضے اٹھا کر اپنی بیوی کو پاکستان سے باہر بھیجا، اور اس کی بیوی کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی جو کہ کچھ غلط کام کرواتے ہیں یا ان کا کچھ غلط کاروبار ہے وہاں پہ. اور ماریا وہاں پہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی، وہ واپس آنا چاہتی ہے اور وہ لوگ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 3 لاکھ دیں تو ماریا کو ہم واپس بھیج جاتے ہیں، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. کیا حال ہے ماریا؟ ہاں جی ٹھیک. ماریا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جاب کے لیے آئی تھی نا یہاں پہ، اچھا تو جاب ابھی نہیں ملی، اچھا. ابھی گھر پہ ہی ہوں. تو جاب کیوں نہیں ملی؟ جی جاب کیوں نہیں ملی؟ ابھی سرچ کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب باجی نو میں ہی بلایا تے وہ گل بات ساری دس کیویں لے آئے نے کیویں نہیں. کون بیٹھا تمہارے پاس؟ آپ ہی ہیں. اچھا. باجی نے دس تو کی ماریا گل کیا بات. مسئلہ ہوا تمہارے ساتھ؟ یہاں سے تم کس کام پہ گئی تھی؟ اور کال بند کر دیے. وہ خاتون اس کے پاس موجود تھی اور ماریا کو بات نہیں کرنے دی.
उस औरत ने। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर वहाँ पर फंसा देते हैं जहाँ से वो ना वापस आ सकते हैं और ना वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने अंजाम तक पहुँचना चाहिए और आपको भी थोड़ा होशियार होकर रहना चाहिए और ऐसे लोगों के जाल से बचना चाहिए। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त है। अल्लाह निगहबान।